آج ہم بات کریں گے اسپین کی، کہ اسپین میں کس طرح مسلمانوں کی حکومت آئی، کس طرح مسلمانوں نے 800 سال تک اسپین پر راج کیا، اور کس وجہ سے اسپین نے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور آج اسپین میں مسلمان نظر تک نہیں آتے۔ مسجدوں کو کیوں چرچ اور شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اگر سب کچھ جاننا ہے تو آخر تک ویڈیو میں بنے رہیں۔ اندلس یورپ کے کناروں پر بسا ہوا ایک حسین و جمیل جزیرہ۔ آج کل اس میں پرتگال اور اسپین دو ملک بسے ہوئے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ ملک مغربی دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے دور میں یہ پورے یورپ کے لیے روشنی کا مینار تھا۔ فتح سندھ کی طرح اس زمین کو بھی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ہی فتح کیا گیا۔ اس فتح کا سہرا طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے سر ہے۔ جب کوئی معاشرہ گل سڑ جاتا ہے، اس کی عوام بدحال، درمیانی طبقہ پریشان اور اونچا طبقہ ظالم اور عیاش ہو جاتا ہے، تو فطرت ہے کہ معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے نچلا طبقہ باغی ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی باہر کی قوم مسلط ہو جاتی ہے۔ 8ویں صدی کے آغاز میں اندلس کی بھی یہی حالت تھی۔ غلام تو تھے ہی غلام، کسانوں کی حالت بھی ان سے کسی طرح بہتر نہیں تھی۔ زمین پر پوری محنت کے باوجود بھی انہیں سکھ کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی زمین ان کی ضروریات پوری کرتی تھی۔ ان کی حالت کچھ معاملات میں غلاموں سے بھی بدتر تھی۔ درمیانی طبقہ ٹیکس کے بوجھ کے تلے دبتا جا رہا تھا، اور وہ معاشی طور پر دیوالیہ اور ذہنی طور پر پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اونچا طبقہ جس پر ٹیکس معاف تھا، وہ زمینوں کا بھی مالک تھا۔ اس میں دو طریقے کے لوگ تھے، وزیر اور پادری، مگر لوگوں پر ظلم کرنے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ عیش و عشرت اور ظلم کے معاملے میں پادری بھی وزیروں سے کم نہیں تھے۔ ہر حملہ آور یہ سوچتا ہے کہ اس طرح کے ملک کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اور مسلمانوں کا مقصد زندگی بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ اندلس میں گاتھوں کی حکومت تھی، مگر بادشاہ کا انتخاب ووٹ کے ذریعے کیا جاتا تھا، اور بادشاہت کے امیدواروں کی تعداد بھی کافی ہوتی تھی۔ اسلامی حملے کے کچھ سال پہلے اندلس یعنی اسپین میں وطیزہ کی بادشاہت تھی، جو یہودیوں کا خیر خواہ ہونے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی بھلا چاہتا تھا اور ایک شریف آدمی تھا۔ مگر کچھ وزیروں اور پادری یہودیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس کے خلاف بغاوت اختیار کر لی اور فوج کے ذریعے روڈرک کو بادشاہ بنا دیا اور وطیزہ کو قتل کر دیا۔ لیکن بہت سے وزیر اور وطیزہ کے رشتہ دار اس کے خلاف تھے اور روڈرک کو تخت سے ہٹانے کے لیے کسی بھی طریقے کے منصوبے میں ملوث ہونے کے لیے تیار تھے، اور مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اندلس کے بالکل سامنے نارتھ افریقہ میں بربر قوم ایک نہایت جنگجو قوم تھی۔ اس قوم نے بڑی مشکل سے مسلمانوں کی اطاعت قبول کی تھی۔ اسلامی فتوحات میں سب سے مشکل نارتھ افریقہ کی ہی فتوحات مانی جاتی ہیں، جہاں یہ قوم رہتی تھی، مگر وہ اب مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے موسیٰ بن نصیر نے ان کی جنگی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اندلس کی فتح بہترین منصوبہ تھی، کیونکہ کافی پہلے سے ہی اندلس اور بربروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اندلس میں رواج تھا کہ وزیروں اور حاکموں کی بیٹیاں شاہی محل میں رانی کے خدمتگاروں کے ساتھ تعلیم اور تربیت حاصل کرتی تھیں۔ کاؤنٹ جولن جو سیوٹا کا حکمران تھا، اس کی بیٹی فلورنڈا بھی روڈرک کے محل میں ہی تھی۔ فلورنڈا بہت ہی خوبصورت تھی۔ روڈرک کی فلورنڈا پر بری نظر تھی، اور ایک دن روڈرک نے فلورنڈا کے ساتھ بدسلوکی کی اور ساری حدیں پار کر کے اس کی عصمت کو تار تار کر دیا۔ فلورنڈا نے اس بات کی خبر اپنے والد کو بھیج دی۔ یہ خبر ملتے ہی کاؤنٹ جولن محل پہنچ گیا، مگر اس نے اپنے جذبات اور غصے کو بادشاہ پر ظاہر نہیں کیا، اور صرف فلورنڈا کی ماں کی بیماری کا بہانہ بنا کر اسے محل سے لے جانے کی اجازت طلب کی۔ روڈرک نے جولن کو اجازت دے دی۔ کاؤنٹ جولن اس کے بعد موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنا مہمان بنا لیا۔ جولن نے اندلس کے حالات بیان کیے اور حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ موسیٰ بن نصیر نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور اس دوران خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت طلب کی۔ اس کے بعد کاؤنٹ جولن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ جولن
پچھلے بادشاہ وتیزہ کا قریبی رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سپہ سالار بھی تھا، اس لیے اس نے وتیزہ کے دوسرے رشتہ داروں کو بھی معاہدے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جو روڈرک کی حکومت ختم کرنا چاہتے تھے، اور اندلس کو فتح کرنے کا خاکہ تیار کیا گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے احتیاط سے کام کرنے کی ہدایت دی تھی، اس لیے موسیٰ بن نصیر نے پہلے صرف 500 سواروں کا ایک چھاپے مار دستہ تیار کیا اور اپنے ایک بہادر غلام طارف کو اس کا سپہ سالار بنا کر اسپین کے ساحل پر چھاپے مارنے کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ دستہ جولائی 710 عیسوی میں الخضرا پر حملہ آور ہوا اور فتح مند واپس ہوا۔ اس حملے سے اسپین کے فوجی کمزوری اور نظام کی کمیوں کا پتہ چل گیا اور کاؤنٹ جولین کے سچا ہونے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کے بعد 7,000 سواروں کا ایک لشکر تیار کیا جس میں عرب اور بربر دونوں کے بہترین جنگجو تھے، اور اس لشکر کی قیادت اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کے حوالے کر دی۔ یہ لشکر 9 جولائی 711 عیسوی کو اسپین کے سرزمین پر پہنچ گیا۔ کاؤنٹ جولین بھی اس لشکر کے ساتھ ہی تھا۔ طارق بن زیاد نے ساحل پر اترتے ہی ان جہازوں کو آگ لگا دی جن پر سوار ہو کر وہ نارتھ افریقہ سے آئے تھے۔ گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یا تو فتح اور اسلام کا غلبہ یا شہادت۔ طارق بن زیاد کا پہلا مقابلہ تھیوڈمیر کے ساتھ ہوا۔ تھیوڈمیر روڈرک کا تجربہ کار جرنیل تھا، لیکن وہ شکست کھا کر اس بری طرح سے بدحواس ہوا کہ اس نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر اطلاع دی کہ ہمارے ملک پر ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے جن کا نہ وطن معلوم ہے نہ اصلیت کہ وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ روڈرک نے یہ خبر سنتے ہی نارتھ اسپین کی جنگوں کو ملتوی کر دیا اور پورے اسپین میں پیغام روانہ کر دیے، اور جاگیرداروں اور حاکموں کو حکم دیا کہ فوجیں لے کر دارالحکومت پہنچ جائیں۔ پادریوں نے مذہبی جنگ کا آغاز شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1,00,000 کا بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ طارق بن زیاد کو ان تیاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو حالات لکھ بھیجے۔ موسیٰ بن نصیر نے اور 5,000 کی فوج طارق بن زیاد کی مدد کے لیے بھیج دی۔ اس طرح 1,00,000 کے عیسائی لشکر کے مقابلے میں 12,000 مجاہدین کی جماعت تیار ہو گئی۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو عجیب منظر تھا۔ ایک طرف 1,00,000 کے بڑے لشکر کا سیلاب تھا جو ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس تھا، اور دوسری طرف 12,000 مجاہدین کا پہاڑ جو بس اپنی تلواروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ طارق بن زیاد نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا: اے جواں مردوں، جنگ کے میدان سے اب واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ دشمن تمہارے سامنے ہیں اور سمندر تمہارے پیچھے۔ صبر اور مستقل مزاجی کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ تمہارے دشمن کے پاس فوج بھی ہے اور اسلحہ جنگ بھی، اور تمہارے پاس تمہاری تلواروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تمہارا مقابلہ کرنے جو دشمن آ رہا ہے تم اس کی قوت کو ختم کر دو۔ میں نے تم کو ایسے کام کے لیے نہیں پکارا جس سے میں گریز کروں۔ میں نے تم کو ایسی زمین پر لڑنے کے لیے نہیں آمادہ کیا جہاں میں خود نہ لڑوں۔ اگر تم نے ہمت سے کام لیا تو اس ملک کی دولت و حشمت تمہارے جوتوں کی خاک ہوگی۔ اگر تم نے یہاں فتح حاصل کر لی تو خدا کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سرزمین پر قائم اور دائم ہوگا۔ یہ جان لو کہ جدھر میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا پہلا شخص میں ہی ہوں۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی جو اٹھے گی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم لوگ کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے منہ مت موڑنا۔ اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ کئی روز تک روڈرک کا لشکر اپنی داد دیتا رہا اور مومنین کی جماعت فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتی رہی۔ بالآخر جنگ کے نگاڑے بجے اور دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ ایک ہفتے تک صبح سے شام تک جنگ جاری رہی۔ شام کو دونوں فوجیں الگ ہو جاتیں۔ اسلامی لشکر بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن اپنے سے 8 گنا بڑی فوج کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ 8ویں دن طارق بن زیاد نے بھرپور حملہ کیا۔ پچھلے بادشاہ وتیزہ کے رشتہ دار روڈرک کی فوج کے دائیں اور بائیں جانب کی کمان ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ قلب کی کمان خود روڈرک کے ہاتھ میں تھی۔ طارق بن زیاد نے اس حملے میں پورا زور قلب پر ہی لگا دیا۔ عرب اور بربر مسلمان اس بہادری سے لڑے کہ عیسائی لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ خود روڈرک بھی میدان سے بھاگ نکلا
اور کہا جاتا ہے کہ وہ دریا پار کرتے ہوئے لہروں کی نظر ہو گیا۔ اندلس کی مرکزی حکومت کی شکست کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دی تاکہ باقی کے مقامات کو بھی فتح کیا جا سکے۔ مسلمانوں نے دھیرے دھیرے تمام شہر فتح کر لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے اندلس یعنی اسپین میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اسپین پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور اسپین میں امن قائم کیا۔ مسلمانوں نے اسپین میں حیرت انگیز عمارتیں بنائیں اور لوگوں کو خوشحال زندگی کے وسائل مہیا کرائے۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی تھی، مگر 1400 کے بعد اسلامی حکومت میں گڑبڑی پیدا ہونے لگی۔ مسلم بادشاہ عیش و آرام کی زندگی میں مبتلا ہو گئے۔ نوجوان جنگی مہارت اور بہادری چھوڑ کر عیاشی اور ناچ گانے کے عادی ہونے لگے۔ سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ اسپین کے مسلمان فرقوں میں بٹنے لگے۔ فرقوں میں ایک دوسرے سے مناظرے ہونے لگے، جس سے آپس میں ہی مسلمان کے دشمن بننے لگے، اور اسی کمزوری کا فائدہ عیسائیوں نے اٹھانا شروع کر دیا اور اسپین کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے پھسلنے لگی۔ جب تک مسلمان متحد تھے تب تک دنیا کی کسی طاقت میں اسپین پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر جیسے ہی مسلمانوں نے فرقہ پرستی آئی ویسے ہی مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت جاتی رہی۔ عیسائیوں نے دھیرے دھیرے اندلس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور 1490 کے آس پاس اندلس میں اسلامی حکومت صرف مرکزی شہر تک ہی سمٹ کر رہ گئی۔ اس وقت یہاں کا بادشاہ ابو عبداللہ تھا۔ اسے عیسائی بادشاہ نے ایک پیغام بھیجا کہ ہم نے شہر گھیر لیا ہے، اگر جان پیاری ہے تو حکومت ہمیں دے دو۔ مسلمانوں نے اپنے بادشاہ سے کہا بھی کہ ہم لڑیں گے جیسے طارق بن زیاد لڑے تھے۔ کیا ہوا کہ ہم تعداد میں کم ہیں مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مگر بادشاہ نے سوچا کہ عیسائی طاقتور ہیں اور وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، وہ سب مسلمانوں کو مار ڈالیں گے، اس لیے انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لی۔ 1494 میں جب صلح نامہ لکھا گیا تو ابو عبداللہ نے عیسائیوں کے سامنے یہ شرطیں رکھیں کہ حکومت بدلنے کے بعد مسلمانوں کو مارا نہیں جائے گا، مسلمانوں کو زبردستی عیسائی نہیں بنایا جائے گا، مسجدوں کو نہ توڑا جائے گا نہ چرچ میں بدلا جائے گا۔ عیسائی بادشاہ نے ساری شرطیں خوشی سے مان لی اور عیسائی حکومت کا پورے اسپین پر قبضہ ہو گیا۔ مگر حکومت کے بدلنے کے بعد اس کے برعکس عیسائیوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا شروع کر دیا۔ قرآن کو سڑکوں پر جلایا جانے لگا، مسجدوں کو یا تو شہید کر دیا گیا یا شراب خانوں اور چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج بھی اسپین کی اکثر مساجدوں کا یہی حال ہے۔ 800 سال پہلے کے بنی مسجدیں آج چرچ، کلب اور شراب خانوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ عیسائیوں نے پوری دنیا میں اپنے ظلم سے لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ انہوں نے زبردستی لوگوں کو عیسائی بنایا ہے، اور یہود جنہیں مسلمانوں نے عیسائیوں سے بچایا، وہی یہودی قوم فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ انتظار کرو، وہ وقت پھر سے آنے والا ہے جب پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا اور ظلم کے بادل ہٹائے جائیں گے اور ظالموں کے سر قلم کیے جائیں گے انشاءاللہ۔